ایک شخص ہے جس کا نام ہے ذیشان سلیم بٹ کا کام ہی یہی ہے کہ ماڈلز کو ٹریپ کرنا. میں اس لیے اسکرین پہ آئی ہوں کہ میری مدد کی جائے, ایسے لوگوں سے مجھے بچایا جائے. یہ بندہ میرے کیریئر کے لیے بھی دھبا ہے اور میری جان کے لیے بھی دھبا ہے. یہ میرا دوست بنا, مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا, سبز خواب دکھائے. میں نے اس کی بات پہ یقین کر لیا. مجھے شادی کا لارا اس نے لگایا. مجھے پتا چلا کہ یہ شخص جو ہے وہ شادی شدہ ہے. میں نے یہ سوچا کہ میں ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ شادی کیسے کروں. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ خوش نہیں ہوں. اس نے اپنی وائف اور میرے درمیان جھگڑا بھی کروایا. اتنا گھٹیا انسان ہے. اس کی بیوی کی کال آئی اور اس نے مائک اوپن کر دیا جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ جسمانی تعلق کیوں نہیں بناتے, یا مجھ میں کوئی کمی ہے. ویڈیوز تھی, پکس تھی ہم دونوں کی ساتھ میں. اس نے مجھے دھمکیاں دی, اس نے مجھے بلیک میل کیا. ایون کہ مجھے میرے بھائی کی دھمکی دی کہ میں تمہارے بھائی کو یہ ویڈیوز, یہ پکس وغیرہ یہ سینڈ کر دوں گا. جب سے میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوں میں تب سے ہی رو رہی ہوں, اور میں مسلسل رو ہی رہی ہوں. کوئی ایسا دن نہیں گیا جس دن میں نہ روئی ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں حمیرہ بائیکر لیڈی ٹی وی کے ساتھ. ناظرین, آج ہم بات کریں گے ذیشان سلیم بٹ کی, جو لائن پروڈیوسر ہے, جو شوبز انڈسٹری میں لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے, ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتا ہے. میرے ساتھ ایسی ہی ایک لڑکی موجود ہے جس کا نام ہے سارا, جو ماڈل ہے. اس کے پیار کے جال میں پھنسی, اور اس کے بعد اس نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا اور کیا کیا کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ساری باتیں ہم اسی سے جانیں گے. یہی ہمیں بتائے گی. اس سے بات کرتے اور اس سے پوچھتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ سارا آج کل کیا کر رہی ہیں؟ آج کل بس پرابلم میں پھنسی ہوئی ہوں, اور بس میڈیا کا ساتھ چاہیے مجھے, لوگوں کا ساتھ چاہیے, قانون کا ساتھ چاہیے. کیسی پرابلم, کیا ہوا؟ پرابلم یہی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ جس کا نام ہے ذیشان سلیم بٹ, جو کہ لائن پروڈیوسر نہیں بلکہ شوبز انڈسٹری پہ وہ ایک دھبا ہے, اور دھبے کو دور ہونا چاہیے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ ماڈلز کو ٹریپ کرنا. اور دیکھیں, کوئی بھی لڑکی جو خاص طور پہ ماڈل ہو وہ کبھی بھی اسکرین پہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہے گی. اسکرین پہ کریئر کا مسئلہ ہوتا ہے. اسکرین پہ نہیں آنا چاہے گی. میں بہت ہی مجبور ہو کے میں اسکرین پہ آئی ہوں, کیونکہ مجھے شوبز میڈیا لائک مائی فیملی. مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ میری فیملی ہے, میں نے ان کو ہی اپنا دکھ سکھ بتانا ہے. تو میں اس لیے اسکرین پہ آئی ہوں کہ میری مدد کی جائے, ایسے لوگوں سے مجھے بچایا جائے فار مائی کیریئر. کہ یہ بندہ میرے کیریئر کے لیے بھی دھبا ہے اور میری جان کے لیے بھی دھبا ہے. کیا مطلب, کیا کہتا ہے آپ کو, کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ میں اس انڈسٹری میں آئی, اسٹرگل کی میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی, اور یہ لائن پروڈیوسر تھا. یہ اس سے ملاقات کیسے ہوئی؟ اس سے اسٹوڈیو میں ہی ملاقات ہوئی. میں ایک شوٹ پہ تھی تو وہاں پہ جیسے آپ کو پتہ ہے ایک ہی انڈسٹری میں ہوتے ہوئے ملاقات تو ہوتی رہتی ہے. تو یہ میرا دوست بنا. دوست کے بعد اس نے مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا. اس نے کہا کہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. میں نے کمرشلز کی ہوئے, جو بھی اس نے جھوٹ, کیا آپ کو خواب دکھایا کہ آپ کو میں کام اس نے مجھے دلواؤں گا؟ سبز خواب دکھائے کہ میں آپ کے لیے یہ کروں گا, میں آپ کے لیے یہ کروں گا, بس اب چھوڑو, اب میرے تک محدود رہو, اب میرے پر یقین کرو. اور میں نے اس کی بات پہ یقین کر لیا. اس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا. مجھے شادی کا لارا اس نے لگایا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں, اب میری عزت بن جاؤ اور میں آپ کو عزت کے ساتھ انڈسٹری میں کام کرواؤں گا. مجھے جس بھی ڈائریکٹر نے آفر کیا, ڈرامہ سیریل ہو, چاہے کمرشل ہو, چاہے کوئی برانڈ شوٹ ہو, اس نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ غلط ہے, یہ تمہارے لیے غلط ہے, یہ اس کا کردار غلط ہے, یہ اس کا کام غلط ہے. اس طرح سے اس نے مجھے آگے بڑھنے نہیں دیا. اسی طرح 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کو مسلسل کالز پہ کالز آ رہی تھی, اور تب مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے وہ شادی شدہ ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ شادی کیسے کروں. آخر میں نے شادی شدہ نکلا, اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ خوش نہیں ہوں. اس نے اس کی نازیبا باتیں, آپ کو اس سے محبت تھی, مطلب آپ نے تیار ہوگی تو اسے شادی کرنے کے لیے؟ میں نے یہی سوچا. میں نے کہا ٹھیک ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. ویڈیوز تھی, پکس تھی ہم دونوں کی ساتھ میں, جو بھی اس نے بنائی. اس نے بیسیکلی میں نے اس کے ساتھ جو بھی ویڈیوز میری اس کے ساتھ تھی وہ اس نے مجھے ٹارچر کیا. جب مجھے پتہ چلا کہ یہ شادی شدہ ہے تو میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, لہٰذا میری جان چھوڑ دو, کیونکہ میں جان چکی تھی کہ یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں, نقصان دہ ہے.
کیونکہ اس نے میرا کیریئر خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی. مجھے کہیں نکلنے نہیں دیا, 24 گھنٹے میرے ساتھ رہنا, میرے اوپر نظر رکھنا, مجھے کہیں جانے نہیں دینا, جہاں جانا ساتھ جانا. وہاں اس کی وائف کو پتہ ہے؟ اس کی وائف کو بھی پتہ ہے, اس کی سارے گھر والوں کی بھی پتہ ہے. لیکن اس نے یہ, چونکہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت بڑا فراڈیا ہے, اس نے اپنی وائف اور میرے درمیان جھگڑا بھی کروایا. اس کی وائف کیسی ہے وہ؟ مطلب کہ آپ کی بات پہ اعتماد کرتی ہے؟ آپ نے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے ایسے کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے اس کو بہت بتانے کی کوشش کی, لیکن اس نے مجھے دھمکیاں دی, اس نے مجھے بلیک میل کیا کہ اگر ایسا کرو گی تو میں تمہاری فیملی کو, ایون کہ مجھے میرے بھائی کی دھمکی دی کہ میں تمہارے بھائی کو یہ ویڈیوز, یہ پکس وغیرہ یہ سینڈ کر دوں گا. جو آپ دوں گی آپس میں بنی ہوئی؟ جی, میری اور اس کی آپس میں ہماری بنی ہوئی تھی تصویریں اور ویڈیوز, وہ بھی اس نے مجھے بلیک میل کر کے بنائی تھی. میں نے اپنی مرضی سے کوئی پکس, کوئی ویڈیو اور کچھ بھی نہیں کیا. یہ سوال بھی خود تھا, یہ جواب بھی خود تھا. اس نے میرے خلاف پروفس اکٹھے کیے. جب مجھے پتہ چلا, جب میرا اس کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا شروع ہونے لگ گیا, یہ مجھے کمرے میں بند کر دیتا تھا اور چھری اٹھا لینی, اپنی نفس کاٹنے کی کوشش کرنی کہ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں اپنی نفس کاٹ دوں گا اور میری فیملی تمہارے اوپر سوار ہو جائے گی. اس نے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ میں خود کو کچھ کر لوں گا, چھوڑو. بہت اس نے ٹارچر کیا مجھے 1.5 سال سے لے کے, جب سے میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوں, میں تب سے ہی رو رہی ہوں اور میں مسلسل رو ہی رہی ہوں. کوئی ایسا دن نہیں گیا جس دن میں نہ روئی ہوں. اس کے علاوہ میری فیس بک پہ جا کر میرے کو آرٹسٹ جو ڈائریکٹرز ہیں یا میرے کو آرٹسٹ ہیں, ان کو کبھی بلاک کر دیتا ہے, کبھی ان کو ان بلاک کر رہا ہے, کبھی ان کو میسیجز کر رہا ہے. یہ سب کچھ کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے یہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ نہیں, یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. اس کا مقصد ہے کہ مجھ سے بدلے لینے. آئی ڈونٹ نو کہ کون سے بدلے لے رہا ہے, کون سے نہیں لے رہا. اس نے مجھے اعتماد میں لینے کے لیے اس نے یہ بھی کہا مجھے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہوں. میری مطلب شادی کے 2 مہینے بعد بچے ہیں اس کے؟ کوئی بچہ نہیں ہے. بچے اس کے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی آج تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن بنا ہی نہیں. وہ بھی اس نے مجھے بتایا. اس کے علاوہ اس کی اتنا گھٹیا انسان ہے کہ ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی بیوی کی کال آئی اور اس نے مائک اوپن کر دیا, جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ جسمانی تعلق کیوں نہیں بناتے, یا مجھ میں کوئی کمی ہے. جو بھی اس نے اپنی بہن کو کال کی, وہ بھی اس نے مجھے کہا کہ میری بہن کی کال تھی. اس کو اس نے کہا کہ میں اس عورت کو طلاق دینا چاہتا ہوں, اپنی بیوی کو. آپ لوگ لے کر آئے ہیں, میں تو اس کو طلاق دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے اس نے بولا تم میرے ساتھ نکاح کرو, میں اس کو طلاق دے دوں گا. اس نے اس عورت کو بھی ٹارچر کیا اور اس نے مجھے بھی ٹارچر کیا. اس نے بہت کچھ غلط کیا. کتنا ٹائم ہو گیا, کتنے مطلب سال تک یہ اس طرح مطلب آپ کے ساتھ یہ کرتا رہا؟ اس کو 2.5 سال ہو گیا ہے. 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال سے اتنی اذیتیں آپ سہتی رہی, ایسے لوگوں کی باتیں سنتی رہی, برداشت کرتی رہی, کوئی اسٹینڈ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ اب بھی کیوں مطلب یہ فیصلہ کیا؟ میرے ساتھ پہلے سپورٹ نہیں تھی, میں نے کبھی کسی کو شیئر نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے مجھے دھمکیاں چیزیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ظالم کب تک ظلم سہے. آخر کار انسان کی برداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. میں نے اس کو ہر طرح سے اس کو کوشش کی, ایون کہ اب یہ مجھے یہ بھی دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا, یا تمہارے کزن کا میسج میرے پاس ہے. اب آپ لوگ خود بتائیں کہ ایک لڑکی کو ٹریپ کیا جا رہا ہو, اگر اس کی فیملی کو پتہ چلے, فیملی کے مراد اس کے کزن بھائی کو پتہ چلے کہ میری کزن کو ایسے کوئی بندہ بلیک میل ٹارچر کر رہا ہے, تو جذبات میں انسان کے دماغ منہ سے کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا کہ میں یہ کر دوں گا اگر میری بہن کو کچھ بولا تو وہ میسج میں نے اس کو سینڈ کیا. میں نے اس کو یہ بولا کہ میں اب اکیلی نہیں ہوں, میری بات نا میری فیملی تک پہنچ چکی ہے, تو لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم سائڈ پہ ہو جاؤ. لیکن میرے سمجھانے پہ بھی یہ نہیں سمجھا. کیا کہتا ہے اب یہ کرتا ہے, میں جہاں پہ شوٹ پہ ہوتی ہوں میرے سیٹ پہ پہنچ جاتا ہے. میرے مینیجر کے ساتھ اس نے بہت بدتمیزی کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں صرف اتنا میسیج دینا چاہوں گی اپنی میڈیا کو, اپنی شوبز انڈسٹری کو اور گورنمنٹ کو, اسپیشلی مریم نواز صاحبہ کو, کہ مجھے کچھ بھی ہوتا ہے, میرا کیریئر خراب ہوتا ہے, کیونکہ اس نے مجھے سیٹ پہ آ کر چلانے کی بھی دھمکیاں دی ہیں, اس نے مجھے مارنے کی بھی دھمکی دی ہے, مجھے میرا کیریئر برباد کرنے کی بھی مجھے دھمکی دی ہوئی ہے. کل کو میرے ساتھ میرا جانی, مالی اور میرے کیریئر پہ نقصان ہوتا ہے نا, تو
وہ صرف اور صرف ذیشان سلیم بٹ کی وجہ سے ہوگا. کل کو میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے کیونکہ میرا اور کوئی بھی دشمن نہیں ہے سوائے اس کے, تو کل میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار صرف یہ بندہ ہوگا. تو کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اسی بندے کو پکڑنا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اس بندے سے بچیں, اور آنے والی جتنی بھی لڑکیاں ہیں میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ان ایسے درندوں سے آپ بچ کے رہیں. میں تو کہوں گی بالکل لڑکوں سے آپ باتیں کریں ہی نا. اگر آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے اور اپنا نام بنانا ہے تو ایسے لڑکوں سے دور رہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے, ملتے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.